السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمزمزۃ والاستنشاق لأن النبی علیہ السلام فعلہما علی المواظبۃ۔ وضو کی سنتوں کا ذکر چل رہا ہے، یہاں سے کچھ سنتوں کا اور ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو کی سنت ہے، اور ان دونوں کے کرنے میں مبالغہ کرے۔ مبالغہ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان کلی کرے تو تمام منہ میں پانی کو پہنچائے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان روزے دار نہ ہو تو غرغرہ کرے، حلق تک خوب اچھی طرح پانی کو پہنچائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار انسان ہے تو اس کے لیے غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا امام شمس الائمہ حلوائی نے تو یہ لکھا ہے کہ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ پانی منہ کی ایک جانب سے دوسری جانب نکالے، یہ مبالغہ ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی ناک کے بانسے تک پہنچ جائے، بانسے تک پہنچ جائے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پانی ہاتھ میں لے اور ناک میں پانی ڈالے اور اوپر کو سانس لے کہ جس سے پانی اوپر چڑھ جائے، یہ مسنون ہے۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کی سنت ہے۔ اس پر دلیل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے ان دونوں کو مواظبت کے طریقے پر فرمایا، یعنی ہمیشہ یہ کرتے تھے، ہمیشہ آپ نے یہ کیا۔ اکثر صحابہ کرام نے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ امام صاحب ہدایہ نے مواظبت کا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں پر مواظبت، مداومت اختیار کی۔ مواظبت کے ساتھ ترک کا لفظ ذکر نہیں کیا، حالانکہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اس کا ترک بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہے۔ اس کے ترک پر دلیل ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو وضو کی تعلیم دی، اس کو وضو کرنا سکھایا، لیکن اس میں کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے وضو کو بیان فرمایا تو اس میں بھی کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہوا۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہے۔ جب ترک کیا ہے تو یہ باتیں وضو میں سنت ہوں گی، فرض یا واجب نہیں ہوں گی۔
جیسا کہ بعض لوگوں نے جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے مواظبت سے استدلال کرتے ہوئے ان کو وضو میں فرض قرار دیا، حالانکہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کا فرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سنت ہیں، اور ہمارے اس قول پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، ان کی حدیث انا وہ یہ کہتے ہیں ہما سنتان فی الوضو و واجبتان فی الغسل، کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، مزمزہ اور استنشاق، یہ دونوں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں یہ دونوں واجب ہیں، واجب۔ اچھا، ناک میں پانی ڈالنے کلی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ میں پانی لے تو پہلے 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ کلی کرے، اور کلی کرنے میں ہر مرتبہ نیا پانی لے، نیا پانی لے۔ ایسا نہیں کہ چلو میں ایک ہی مرتبہ پانی لے لیا اور اسی ایک مرتبہ لیے ہوئے پانی سے 3 مرتبہ کلی کر لی، نہیں، بلکہ ہر ایک مرتبہ کلی کرنے کے لیے نیا پانی لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے روایت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے تو ہر ایک مرتبہ نیا پانی لے، نیا پانی لے، یہ علماء احناف کا مذہب ہے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اس نے ہاتھ میں پانی لے لیا تو اسی پانی سے کلی کر لے، اور جو پانی بچا اس کو ناک میں ڈال لے، ناک میں ڈال لے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہے کہ ایک ہی پانی سے کلی بھی کر لی اور جو پانی بچا اس کو ناک میں بھی ڈال لیا، بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہے۔ لیکن افضل یہی مذہب ہے جو ہم نے کہا ہے کہ پانی کلی کرنے کے لیے الگ لینا چاہیے اور ناک کے لیے پانی الگ لینا چاہیے، اس لیے کہ منہ اور ناک یہ دونوں الگ الگ 2 عضو ہیں، دونوں ایک عضو نہیں ہیں، بلکہ منہ الگ عضو ہے، ناک الگ عضو ہے، تو ان کو پانی کے ساتھ دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ دوسرے اعضاء ہیں کہ ان دونوں کو ایک پانی سے ساتھ نہیں دھویا جاتا بلکہ الگ الگ پانی لیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے لیے بھی الگ الگ پانی لینا یہ مسنون ہوگا۔ دیکھیے فرماتے ہیں والمزمزہ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، لأن النبی علیہ السلام فعلہما علی المواظبۃ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیا ہے مواظبت کے طریقے پر، لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہے۔ وکیفیتہما، اور ان دونوں کی کیفیت اور طریقہ ان یمزمز ثلاثا، کہ انسان کلی کرے 3 مرتبہ، یاخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، اور ہر ایک مرتبہ میں نیا پانی لے، نیا پانی لے۔ ثم یستنشق کو کذالک، پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی ناک میں پانی ڈالے، هو المحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے ہی بیان کیا گیا، حکایت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا، اور سنت ہے سر کے پانی سے۔ سر کے پانی سے کیا مطلب کہ انسان نے جب سر کے مسح کرنے کے لیے ہاتھ پر پانی لیا تو اسی پانی سے، اسی تری سے جو ہاتھ پر باقی بچی ہے اسی سے اپنے سر کا مسح کر لے، سر کا مسح کر لے۔ اس پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پر، انہ علیہ الصلوۃ والسلام مسح اذنیہ فادخلہما سبابتین وخالف ابہامیہ الی ظاہر اذنیہ فمسح ظاہرہما وباطنہما۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کانوں کا مسح کیا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں داخل کی اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر پھیرا
شہادت والی انگلی کانوں کے اندر داخل کی اور انگوٹھا کان کے اوپر پھیرا اور ظاہر و باطن کا مسح فرمایا، یہی اولا ہے۔ تو کان کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، لیکن سر کا مسح کرنے کے بعد جو تری ہاتھ کی انگلی پر باقی رہ گئی ہے اسی سے کرنا مسنون ہے، الگ سے پانی لینا یہ مسنون نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے ہی مسنون ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لے، نیا پانی لے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے کانوں کا مسح کرنے کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جو سر کا مسح کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا یہ سنت ہے۔ لیکن ہماری دلیل ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہی ہیں، اس میں یہ ہے ان النبی قال الاذنان من الرأس، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کان سر سے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب اس کا حکم بیان کرنا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ سر اور کان ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ پیدائش کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی پیدائش کے اعتبار سے یہ بتانا کہ سر کانوں کا حصہ، کان سر کا حصہ، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ سر اور کان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے احکام بیان کرنے کے لیے بعثت ہے۔ جو چیزیں موجودات ہیں ان کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ ان کے احکام کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ مسنون ہے، وہو سنۃ بماء الراس، اور وہ سنت ہے سر کے پانی سے، برخلاف امام شافعی کے، لقول علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی وجہ سے، الاذنان من الراس، کہ کان سر سے ہیں، والمراد بیان الحکم، اور اس سے مراد حکم کا بیان کرنا ہے، دون الخلقت، نہ کہ پیدائش کا بیان کرنا۔ قال، فرماتے ہیں امام صاحب ہدایہ، وتخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ دلیل اس پر حدیث پاک پیش کی کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا کہ داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حدیث پاک قال علیہ السلام نزل جبریل علیہ السلام وامرنی ان اخلل لحیتی اذا توضأت، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے یہ کہا کہ جب میں وضو کروں تو اپنی داڑھی کا خلال کر لیا کروں۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ نے ایک حدیث روایت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، قال کان علیہ الصلاۃ والسلام اذا توضأ خلل لحیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اپنی داڑھی کا خلال فرماتے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک سنت ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، لیکن طرفین یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد کے نزدیک یہ داڑھی کا خلال کرنا جائز ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وضو میں سنت یہ ہے کہ اس کے محل فرض میں فرض کو مکمل کیا جائے، یعنی جس حصے کو دھونا فرض ہے اس حصے میں اکمال یہ سنت ہے۔ جیسے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، اب چہرے کو 3 مرتبہ دھونا یہ اکمال کرنا یہ سنت ہے۔ اور داڑھی کا جو اندرونی حصہ ہے یہ محل فرض نہیں ہے، اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔
جب داڑھی کا اندر کا حصہ محل فرض ہی نہیں ہے تو اب یہ سنت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سنت تو محل فرض میں اکمال کرنا ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ نے احادیث سنی کہ خلال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خلال کیا، یہ بدعت بھی نہیں ہے، تو اب یہ سنت نہیں ہوگا، کیونکہ سنت تو اکمال کہلاتا محل فرض میں، ہاں البتہ یہ خلال کرنا داڑھی کا یہ جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں امام وتخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا خلال کرنا، لأن النبی علیہ السلام امرہ جبریل علیہ السلام بذالک، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ وقیل، اور کہا گیا، ہوا سنت عند ابی یوسف، یہ سنت ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، جائز عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ لأن سنت اکمال الفرض فی محلہ، اس لیے کہ سنت فرض کو مکمل کرنا اس کے محل میں، والداخل لیس بمحل الفرض، اور اندرون حصہ جو ہے داڑھی کا یہ محل فرض نہیں ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے کہ انسان جب وضو کرے تو ہاتھوں کی انگلیاں اور جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرے، اور ان کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ میں داخل کرے، اور داخل کرنے کے بعد انگلیوں کے جو اندر کے حصے ہیں ان میں خلال کر لے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دائیں جو ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رکھے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رکھے اور اس سے خلال کر لے، اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ کی پیٹھ پر رکھے اور خلال کرے۔ اور پیروں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے خلال شروع کرے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے کرے اور داہنے پیر کی چھنگلی انگلی سے خلال کرنا شروع کرے، ایسی خلال کرتا ہوا چلا جائے اور بائیں پیر کی چھنگلی انگلی پر خلال کو ختم کرے۔ انگلیوں کا خلال کرنا یہ مسنون ہے، اس پر حدیث دلالت کرتی ہے، جس کو روایت کیا امام صاحب ہدایہ نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ جہنم کی آگ ان کے درمیان میں داخل نہ ہو جائے۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ یہ محل فرض میں اکمال کرنا ہے، چونکہ پیر کا دھونا یہ فرض ہے تو انگلیوں کا خلال کرنا یہ اکمال ہے، اکمال۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، من لم یخلل اصابعہ بالماء خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ، کہ جو انسان اپنی انگلیوں کے درمیان پانی داخل نہیں کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان آگ داخل کرے گا، آگ۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت اس وقت ہے جب کہ پانی ان کے اندر پہنچ گیا ہو، لیکن اگر انگلیاں کسی کی تنگ ہیں، ملی ہوئی انگلیاں ہیں اور ان کے اندر پانی نہیں پہنچا ہے تو اب ان انگلیوں کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے، واجب۔ فرماتے ہیں وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، لقول علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی وجہ سے، خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ جہنم کی آگ ان کے درمیان داخل نہ ہو۔ وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، اور اس لیے کہ یہ محل فرض میں اس کو پورا کرنا ہے۔ وَتَكْرَارُ الْغُسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور غسل کو 3 مرتبہ تک تکرار کرنا یہ مسنون ہے۔ دلیل اس پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے ایسا کیا۔ کیا؟ حدیث پاک امام صاحب ہدایہ نے ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور آپ نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا،
اور فرمایا یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے اجر کو اللہ رب العزت 2 گنا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ اور جس نے اس پر زیادتی کی، کیا کہ اگر کسی انسان نے 3 سے بھی زیادہ مرتبہ دھویا یا اس سے کم کیا تو اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، زیادتی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ اگر کوئی انسان اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے بھی زیادہ دھوتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، پانی میں اسراف کرتا ہے، اور اگر 1 مرتبہ بھی نہیں دھوتا تو یہ بھی اس کی جانب سے زیادتی ہے۔ اس لیے 1 مرتبہ کم سے کم دھونا فرض ہے، اور اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور غسل کی تکرار کرنا 3 تک، یہ 3 تک جائز ہے، 3 سے زیادہ نہیں۔ لأن النبی علیہ السلام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مرہ، ایک مرتبہ وضو کیا، ایک مرتبہ وضو کرنے کا مراد اعضائے وضو کو ایک بار دھویا۔ وقال هذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاة الا به، اور فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ رب العزت نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ وتوضأ مرتين، اور آپ نے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا۔ وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين، کہ یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اجر کو 2 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وتوضأ ثلاثا، اور آپ نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ وقال هذا وضوئی ووضوء الانبیاء، اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ فمن زاد علی هذا، تو اگر کسی نے اس پر زیادتی کی، یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا یا کمی کی، فقط تعدی و ظلم، تو اس نے تعدی کی، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ والوعید لعدم رؤیتہ سنہ، اور وعید اس کو سنت نہ جاننے کی وجہ سے ہے نا۔ امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اس عبارت کے ذریعے کہ یہ وعید جو ہے اس وقت ہے جب انسان یہ اعتقاد کرے کہ کامل سنت 3 مرتبہ سے حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور مرتبہ دھونا کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ کئی مرتبہ دھوتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس نے یہ ظلم اور زیادتی کی۔ یہاں تک یہ وضو کی سنتوں کا ذکر ہوا۔ اب آگے امام صاحب ہدایہ وضو کے مستحبات کا ذکر فرمائیں۔